شکر گزاری. اور جب ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہم کس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا کوئی ایزی کام نہیں ہے. جب خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ہمیں آزمائشوں سے گزرنا بالکل ضرور ہے. کیا خدا کی یسوع مسیح آزمائشوں سے نہ گزرا؟ لیکن آزمائش میں سے وہ گزر کر بھی اس نے اپنی مرضی کو پورا نہیں کیا. اس نے کس کی مرضی کو پورا کیا؟ اپنے باپ کی مرضی کو. ایک ٹائم ایسا تھا جب اس پہ دکھ آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی، وہ اس قدر انسانی اعتبار سے جسم رکھتے ہوئے وہ اس قدر تکلیف میں آ گیا تو اس نے بولا کہ اے باپ، ہو سکے کہ گیارہ مجھ سے ٹل جائے. جائے. لیکن پھر فوراً اس کو یہ بات یاد آئی کہ نہیں، اس کام کو پورا ہونا ضرور ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو اس نے کیا کی؟ شکر گزاری. وہ اگر مصیبت میں بھی تھا، دکھ میں بھی تھا، لیکن اس نے شکر گزاری کرنا نہیں چھوڑی. لیکن آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور جب ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، ہم شکر گزاری کرنا وہیں پر تو پتہ چلتا ہے، وہیں پر تو ہم اندازہ خدا بھی اس بات کا لگاتا ہے آیا کہ یہ بیٹی یا یہ میرا بیٹا میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، یا میرے ساتھ کتنا متفق ہے، یا میرا کتنا فرما بردار ہے کہ اگر میں اس کی زندگی میں آزمائشیں بھی لے کر آؤں یا اگر میں اس کی زندگی میں دکھ بھی لے کر آؤں تو یہ میرے ساتھ ثابت قدم رہے گا کہ نہیں. وہیں پر تو ہم نے خدا کے نام کی کیا دینی ہے؟ گواہی دینی ہے. اور گواہی اسی وقت ہماری زندگی میں آتی ہے جب ہم ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کرتے. اسی طرح ہم اس میں چند پوائنٹس ہیں جو آج ہم سیکھیں گے کہ کس کس طرح سے ہم نے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے.